آج کا یہ خوبصورت دن جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو دو عیدیں عطا فرمائی. ایک تو یہ جمعۃ المبارک مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور دوسری سب سے بڑی جو عید ہے یہ جمعہ جس مصطفیٰ کے صدقے ہمیں ملا ہے، اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آج ولادت کا دن ہے. تو جس کو ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ ساری عیدوں کی سب سے بڑی عید یہ ہے کہ جس دن اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے. اسی کو ربیع الاول جس کو پہلی بہار کہا جاتا ہے، تو یہ حضور کے آنے سے ہی یہ کائنات میں یہ بہاریں ہوئی ہیں، یہ رنگ ہوئے ہیں. یہ کائنات عالم کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہی وہ انسان تھا کہ جو انسان اندھیروں میں تھا، ظلمتوں میں تھا، جو انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے آگے سر رکھ کے رام رام کرنے والا یہ انسان. اور یہ وہ انسان تھا کہ جس انسان کو حضور کی ولادت سے پہلے نہ اس کے ہاں کسی بیٹی کی عزت، نہ اس کے ہاں ماں کی عزت، نہ بہن کی عزت، جانوروں جیسا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. اور جب کوئی بوڑھا ہو جاتا، کسی کام کا نہ رہتا، تو اس کو منڈی میں جا کے بولی لگا کے بیچ دیتے کہ ہم اس انسان کو بیچنے کے لیے آئے ہیں. جو بک جاتا پھر غلام ہو جاتا، اور زندگی اس کی غلامی، نسلیں اس کی غلامی کی زندگی گزارتی. تو یہ سب چیزوں سے آزاد کرنے والی ذات وہ ذات مصطفیٰ ہے کہ جس مصطفیٰ کو اللہ نے کائنات میں بھیجا ہے، تو اس محبوب نے آ کے اس انسان کو پتھروں کے آگے سے اٹھا کے ایک رب کی بارگاہ میں جھکا دیا. اس نے جس نے توحید کا درس دیا، نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، اور اس انسان کو جو اندھیروں میں گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا، اس انسان کو اس محبوب نے ہدایت کے راستے پہ ڈال دیا، اور ساری غیر اللہ کی عبادات اس سے چھڑوا کے ایک رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا سر جھکا دیا. اور اس محبوب نے آ کے اس انسان کو انسانیت کی قدر کرنا سکھائی ہے. اس محبوب نے آ کے بتایا ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے، اس کی عزت یہ ہے. یہ تمہاری ماں ہے، اس کی قدر کرو. یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی عزت و توقیر کرو. یہ تمہاری بیٹی ہے، اس کے ہاتھ پہ عزت، اس کے سر پہ عزت کا ہاتھ رکھو. یہ تمہاری بہن ہے، اس کے سر پہ عزت کا ہاتھ رکھو. تو یہ اللہ کے محبوب نے آ کے کائنات عالم کی تقدیر بدل دی کہ جس آج ہم اگر کروڑوں سال بھی لگے رہے، کروڑوں سال بھی شکر ادا کرتے رہے، تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو اللہ کے محبوب کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ کیا ہے. اللہ نے یہ ہم پہ کرم کیا ہے اپنا محبوب بھیج کے. اسی واسطے تو اللہ نے کائنات کی ہر چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ نے کسی چیز کا احسان ہم سے جتلایا نہیں ہے. کوئی احسان ہم سے نہیں کہا کہ میں نے تمہیں جان دی ہے، یہ میرا احسان ہے. میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، یہ میرا احسان ہے. حالانکہ اس رب کا احسان تو ہے ہم پر کہ اس کی نعمتیں کھاتے ہیں. اس کی یہ دی ہوئی یہ جان اللہ کی نعمت ہے. آج اس انسان سے پوچھو نا کہ جو انسان، اگر یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آنکھ کی نعمت سے کوئی معروم ہو جائے تو آنکھوں کی قدر اس سے پوچھو. کان اگر کسی کے معروم ہو جائے، سماعتوں سے معروم ہو جائے تو کانوں کی قدر اس سے پوچھو. ہاتھ پاؤں کی قدر اس سے پوچھو جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے. یہ نعمتیں تو ساری ہیں، لیکن یہ سب کچھ دینے کے باوجود اللہ نے کسی نعمت کا احسان ہم پہ نہیں جتلایا ہے. اگر احسان کسی بات کا جتلایا ہے تو وہ یہ جتلایا ہے کہ مومنوں میں نے تم پہ احسان یہ کیا ہے. مالک تیرا احسان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا احسان یہ ہے کہ اپنا محبوب میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے. محبت سے کہو سبحان اللہ.
آج ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہم اس مصطفیٰ کے کیا ہیں؟ امتی ہیں، وگرنہ اس سے پہلے کئی نبیوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں ہونے کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ نبی دعائیں مانگتے رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس مصطفیٰ کا امتی بنا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کا اور میرا مقدر رکھا ہے کہ ہم نے کوئی جد و جہد نہیں کی، ہم نے کوئی دعائیں نہیں کی، کوئی ریاستیں نہیں کی، کوئی باتیں نہیں کی یا اللہ ہمیں امت مصطفیٰ میں بنا دے، نہیں، بس آنکھ کھلی، اللہ نے کرم کیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمانوں کے گھر میں آئے، ادھر آنکھ کھلی، ادھر کان میں اذان دی گئی کہ تو اللہ کے محبوب کے دین میں آ گیا ہے۔ یہ اس کا رب کا تھوڑا کرم ہے بھئی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، آپ کے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری آپ نے دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ بولو نا، یہ تو صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ 1.25 لاکھ نبی کموں پہ جو دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں آپ کے اور میرے مصطفیٰ کے آنے کی خبریں دیتا رہا، حضور کے چرچے کرتے رہے ہیں، حضور کا ذکر اپنے اپنے زمانے میں اپنی امتوں کو سناتے رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا مصطفیٰ آ جائے نا تمہارے پاس، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے مصطفیٰ کی تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ نے ان سے کیا کیا تھا؟ وعدہ لیا تھا۔ اور یہ میں اس وعدے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے نہ لے کے جاؤں کہ اللہ نے بھی آج ہم جلسے کر رہے ہیں، آپ نے پچھلی جمعرات کو آپ اس مسجد میں محفل میلاد سجائی ہے، آج عالم اسلام جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں، آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنے کی خوشی میں جلوس نکال رہے ہیں، درود و سلام ان کے لبوں پر ہے، ذکر اللہ کا ان کے لبوں میں ہے، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کائنات گونج رہی ہے۔ آج یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے کیا کر دیا؟ بلند کر دیا ہے۔ آج کائنات عالم کے گوشے گوشے میں جہاں کلمہ گو مسلمان بس رہے ہیں اور مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ آج جگہ جگہ دھوم مچی ہوئی ہے کہ مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، رب سلم گل بلاؤ، کملی والا آ گیا۔ آج ان کی زبانوں پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہاتھوں میں جھنڈیاں پکڑی ہوئی ہیں اور جبرائیل امین کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ گلیوں میں نعرے لگا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جو ہے نا وہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور یہ جھنڈے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس وقت حضور مکے سے مدینے تشریف لائے نا، ہجرت کر کے آئے تھے، تو اس وقت مدینے کے لوگوں سے پوچھو نا ذرا مدینے والوں کا حال کیا تھا اس وقت۔ آئے لوگ کہتے ہیں کہ حضور آئے ہیں، کیا حضور جس وقت آئے تھے تو کسی نے مکے میں حضور کی آمد پہ جلوس کیا تھا، میلاد منایا تھا؟ وہی ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، بیٹا بات یہ ہے کہ ذرا یہ سوچو تو صحیح کہ جب اللہ نے اپنا محبوب دنیا میں بھیجا ہے، ذرا اس سوال کرنے والے سے یہ تو پوچھو، اس وقت یہ بتاؤ کہ مسلمان کتنے تھے جس وقت آپ کے میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے؟ اس وقت کوئی مسلمان ہی نہیں تھا۔ یہ تو حضور آئے تو حضور نے آگے کیا کیا ہے؟ بتایا ہے۔ اگر مصطفیٰ کے میلاد کا پوچھنا ہے، خوشی کرنے کا پوچھنا ہے، تو پوچھ مدینے والوں سے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جس وقت سرکار مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے نا، اب مدینے والے مسلمان ہو چکے تھے، مسلمانوں سے پوچھو کہ مصطفیٰ کے آنے کی خوشی کس طرح منائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سرکار مدینے میں تشریف لائے نا، تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ آپ نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور آپ نے اپنا امامہ پھاڑ کے آپ نے ڈنڈے کے ساتھ باندھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح نہیں، ہم اس جھنڈے کے سائے میں مدینے میں داخل ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے۔ اب مدینہ منورہ کے جو بوڑھے تھے، جو عورتیں تھیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے جو جوان تھے، وہ گلیوں میں نکل آئے۔ اب بوڑھے عورتیں اور جو بوڑھے تھے وہ گھروں کی چھت پہ چڑھ گئے اور سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، یا محمد و یا رسول اللہ۔ وہ یا محمد و یا رسول اللہ کے کیا کر رہے تھے؟ نعرے لگا رہے تھے۔ اور بنی نجار کی وہ بچیاں، وہ اعلیٰ خاندان کی بچیاں جن کی زبان پہ تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ارے وہ کہتی تھی کہ ہم بنو نجار کے اعلیٰ قبیلے کی بچیاں ہیں۔ کس قبیلے کی بچیاں ہیں؟ اعلیٰ قبیلے کی۔ تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر وہی کر سکتا ہے جس کا خاندان بھی اعلیٰ ہو، جس کا قبیلہ بھی اعلیٰ ہو، اور جس کا خاندان قبیلہ اعلیٰ نہ ہو، اگر وہ ذکر نہ کرے تو آپ سمجھ لو کہ اس کی اصل میں کوئی کیا ہے؟ خطا
حضور کے ساتھ وفا کرنا یہ تھوڑی بات ہے. اور جو شخص حضور کی ذات کے ساتھ وفا کرتا ہے نا، یہ آج ہم ممبروں پہ بیٹھ کے اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ممبر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے محبوب کا کیا کیا جائے، ذکر کیا جائے. حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نعت پڑھنے کے لیے اٹھے. میرے آقا نے فرمایا میرے احسان کے لیے ذرا ممبر بچھاؤ. حضرت احسان کے لیے ممبر بچھایا گیا. میرے آقا نے فرمایا احسان چڑھنا ممبر پہ، چڑھ کے میری تعریف کر، چڑھ کے میری تعریف کر. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ممبر جو بنا ہے یہ مصطفیٰ کی تعریف کے لیے بنا ہوا ہے. اور جو خطیب یا جو شخص ممبر پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کی تعریف نہیں کر سکتا اس کو اس ممبر پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر حق ادا کرنا ہے تو مصطفیٰ کی تعریف کرنی پڑے گی اس ممبر پہ بیٹھ کے. حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے مصطفیٰ نے ممبر بچھوایا. میرے آقا نے فرمایا احسان